بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، آج ہم بات کریں گے کہ صلاۃ التسبیح کا کیا طریقہ ہے اور اس کی کتنی رکعت ہوتی ہیں، اس کی جماعت ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر تمام چیزیں بتائی جائیں گی، آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتایا کہ عباس، یہ 4 رکعت ہوتی ہیں اس کی صلاۃ التسبیح کی، اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو کیا ہوگا، پڑھنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر تم ہو سکے تو دن میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے، ممکن نہ ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی یہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوں، کھلم کھلا کیے ہوں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیے، اس کی 4 رکعت ہوتی ہیں اور نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ دل کے اندر ارادہ کر لیں، بس بات کافی ہے۔ اگر زبان سے بھی کہنا چاہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی۔ نیت باندھنے کے بعد میں سبحانک اللہم جو عام نمازوں میں پڑھتے ہیں وہی پڑھیں گے، یعنی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں پھر اس کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ اگر کسی بات وقت زیادہ ہو تو پورا کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد میں رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 10، یعنی سبحان ربی العظیم کے بعد میں 10 مرتبہ۔ رکوع کی جو تسبیح ہے چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد میں ربنا لک الحمد کہنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ اور پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد میں سجدے کی تسبیح پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے تو اس وقت 10 مرتبہ اور پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد واپس سجدے میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ اور پڑھیں گے۔ یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنے ہیں، تو ڈائریکٹ پڑھیں گے تو 15، پھر اس کے بعد میں الحمد شریف اور سورت کے بعد میں 10 مرتبہ، تو کتنے 25 کے بعد میں پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 35 کے بعد میں پھر کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد میں 35 اور 10 45۔ پھر اس کے بعد میں سجدے میں جائیں گے، 45 اور 10 55 اور پھر اس کے بعد میں واپس دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو 65۔ پھر اس کے بعد واپس سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ 75 ہو چکی ہے۔ یعنی کہ 1 رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنی ہے، 2 رکعت کے اندر یعنی کہ 2 رکعت کے ہوئے 150، ٹوٹل 300 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 1 رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہوگی۔ اب یاد رکھیے دوسرے رکعت کے لیے ڈائریکٹ کھڑے ہوں گے تو سبحان اللہ نہیں پڑھنا ہے، یعنی جو ثنا ہے وہ 1 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اب اس کو واپس دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اعوذ باللہ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹ کھڑے ہونے کے بعد میں وہی کلمہ 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف کو سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں رکوع 10 مرتبہ اور پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع کی تسبیح کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد میں کھڑے ہونے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر واپس سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ اور پڑھیں گے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں واپس جائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر واپس اتحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد میں خالص اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں پڑھنا ہے، یعنی کہ کلمہ وغیرہ یہ جو تسبیح ہے، صلاۃ تسبیح کی جو تسبیح ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر اتحیات پڑھ کر ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں پھر 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے پھر کوئی سورت پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد میں کوئی سورت پڑھیں گے، سورت پڑھنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ اور پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے اسی طرح
10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर खड़े होने के बाद 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएंगे, फिर 10 मरतबा, फिर वापस बैठेंगे दोनों सजदों के दरमियान, फिर 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएंगे, फिर 10 मरतबा, फिर वापस चौथी रकात के लिए खड़े होंगे। चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो फिर डायरेक्ट 15 मरतबा पढ़नी है। फिर उसके बाद में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ कोई सूरत पढ़ने के बाद में फिर वापस 10 मरतबा, फिर रुकू में जाएंगे, रुकू के तस्बीह के बाद में फिर 10 मरतबा, फिर वापस खड़े होंगे, फिर खड़े होने की तस्बीह के बाद में फिर 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा, फिर वापस बैठेंगे दोनों सजदों के दरमियान तो फिर 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएंगे वापस, फिर 10 मरतबा, फिर उसके बाद में चौथी रकात के लिए जब बैठेंगे अत्तहियात पढ़ने के बाद में, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में, यानी कि तहियात पूरी पढ़ने के बाद मुकम्मल करने के बाद में फिर सलाम फेर देंगे। यह तरीका है। याद रखिए कि हर रुकू सजदा खड़े होने के बाद में, यानी हर जगह पहले तो डायरेक्ट 10-15 मरतबा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और सूरत के बाद में फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, रुकू में जाएंगे तो फिर 10 मरतबा, यानी कि हर जगह 10-10 मरतबा पढ़ना। ये तरीका है, बेहतरीन तरीका है। अगर वीडियो आपकी समझ में नहीं आ रही तो 1-2 मरतबा और देख लें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो हमसे राब्ता भी कर सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जानकारी के साथ बताया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको नमाजों की पाबंदी करने वाला बनाए और इस शब बारात के अंदर हमें इखलास के साथ काम करने वाला बनाए, इखलास के साथ इबादत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।